کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے اللہ پاک کے ایک بڑے پیارے نبی کا۔ تمامی انبیاء اکرام علیہم السلام کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں، لیکن آج ہم ان نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے کہ جن کا نام آتے ہی ہمیں عدل، حکومت اور اللہ پاک کی عبادت، اللہ پاک کی طرف لو لگانا، یہ ذہن میں آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیارے نبی ہیں کہ جن کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات پر بھی تھی۔ پرندے بھی آپ کے حکم کے تابع، ہوائیں بھی آپ کے حکم کے تابع تھیں۔ آپ حکم ہوا کو دیں تو ہوائیں بھی آپ کا حکم مانتی ہیں، پرندے آپ کا حکم مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے پیارے نبی علیہ السلام ہیں۔ آپ کے کئی ایک قرآنی واقعات بھی مشہور ہیں، جیسے ہدہد کا بلانا، جن کا آنا آپ کی بارگاہ میں، اسی طرح چونٹی کا واقعہ، بہت کچھ انشاءاللہ آج ہم آپ کی سیرت پر بات کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے پروگرام میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے اپنے مہمانوں کو ہم منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، انشاءاللہ کلام سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت پر اپنے پیارے پیارے مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ کے لیے آج ہمارے ساتھ قاری کاشان صاحب ہوں گے، قاری صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ عدنان چشتی صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سید قذافی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم خلیل بھائی کی بھی زیارت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا مرحبا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المہاد۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ پاک کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو بڑے عیش اور آرام میں ہے،
اور ہم تنگی اور مشقت میں مبتلا ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ 10 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشنر بنگلہ دے دیا جائے، اور دوسرے شخص کو کہہ دیا جائے کہ 10 منٹ کے لیے آپ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں رکھا جائے، تو دونوں میں فائدے میں کون رہا؟ یقیناً وہ جو پہلا ہے۔ تو مسلمانوں کی حالت پہلے شخص کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی بدتر ہے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیرا مومن بندہ دنیا میں تنگ دست کیوں ہوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا گیا جب انہوں نے اس کی نعمت ملاحظہ فرمائیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ! تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں میں نے اپنے مومن بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، اگر تیرا بندہ پیدائشی طور پر لولا لنگڑا ہو، یعنی اس طرح کی تکالیف ہو، اور جب سے تو نے اسے پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، جبکہ اس کا ٹھکانہ یہی ہوگا، فرمایا کہ گویا اس نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، تیرے کافر بندے کے لیے دنیا اتنی کشادہ کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام پر جہنم کا ایک دروازہ کھولا گیا اور فرمایا گیا، اے موسیٰ، میں نے اس کے لیے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیری عزت اور جلال کی قسم، جس دن سے تو نے اسے پیدا فرمایا، اگر وہ اس دن سے قیامت تک دنیا میں خوشحال رہے، جبکہ اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا، یعنی جہنم ہوگا، تو گویا اس نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ اس لیے کفار کی دنیاوی ترقی، دولت کی ریل پھیل اور آسائشوں کی بہتات کو دیکھ کر مرعوب ہونے کے بجائے اپنے ایمان اور مسلمان ہونے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سبق کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق، سوال ہمارا دین کیا ہے؟ سوال ہمارا دین کیا ہے؟ جواب ہمارا دین اسلام ہے۔ جواب ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
وسلم عليك يا حبيب الله. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. تم ہی تو ایک آس ہو. تم ہی تو ایک آس ہو. قلب گناہگار میں تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. تم ہی تو ایک آس ہو. قلب گناہگار میں روح نہ کیوں ہو مجھے انتظار میں. سنتا ہو مجھ کو دیکھ لے. سنتا ہو مجھ کو دیکھ لے. آئیں گے وہ مزار میں. سنتا ہو مجھ کو دیکھ لے. آئیں گے وہ مزار میں. باد مردن ہے وعدہ دیدار. باد مردن ہے وعدہ دیدار. شوق جینے کا کیا کرے کوئی. سنتا ہوں مجھ کو دیکھ لے. آئیں گے وہ مزار
نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں خاک ہے ایسی زندگی خاک ہے ایسی زندگی وہ کہیں اور ہم کہیں ہے اسی زیست میں مزہ ہے اسی زیست میں مزہ ہے اسی زیست میں مزہ جو دیا یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اسی زیست میں مزہ جو دیا دیار میں ان کے جو ہمیں غلام تھے ان کے جو ہمیں خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا ان سے پھرے جہاں پھرا آئے کمی وقار میں کر دیا مجھے کو کیا سے کیا ورنہ دھرا ہوا کیا ورنہ دھرا ہوا کیا مٹھی بھر سے قبر کی سونی رات ہے قبر کی سونی رات ہے کوئی ناس پاس ہے ایک تیرے دم آس ہے
سیاہکار میں ایک تیرے دم کی آس ہے، قلب سیاہکار میں یا رسول اللہ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو ذرا کرنا، جب وقت نہ جائے دیدار عطا کرنا، ایک تیرے دم کی آس ہے، ایک تیرے دم کی آس ہے، قلب سیاہکار میں سالک روح سیاہ کمو، سالک روح سیاہ کمو، دعوی عشق مصطفیٰ پائے جو خدمت بلال، پائے جو خدمت بلال، آئے اسی شمار میں، پائے جو خدمت بلال، آئے کسی شمار میں، تم ہی ہو چین اور قرار، اس دل بے قرار میں، تم ہی تو ایک آس ہو، قلب گناہگار میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں پر، کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات پر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دنیا بھی اچھی فرمائے، قبر بھی اچھی فرمائے، حشر میں بھی امن ہو جائے، اور اللہ کرے کہ حضور کا صدقہ کل جب حضور اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے غلاموں کو اپنے دامن کرم میں لیتے جائیں، اللہ کرے ان غلاموں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، اللہ کرے کہ حضور کی شفاعت ہم سب کا بھی مقدر ہو جائے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کی بھی شفاعت فرمائیں اور کرم فرمائیں، اپنے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر داخل جنت فرما دیں۔ آئے ہائے، کیا بات ہے، سرکار کی کرم نوازیاں تو کل قیامت کے دن جوبن پر ہوں گی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایتیں ہیں، حضور کی جو شفقتیں ہیں، حضور کی جو مہربانیاں ہیں، حضور کا جو امت سے پیار ہے، وہ کل قیامت کے دن جوبن پر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو عزتیں، جو مقام اور جو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، ان عزتوں کا صدقہ اللہ ہمیں دنیا اور دونوں جہانوں کی
دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہم سب کا مقدر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت پر ہے۔ انشاءاللہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں قذافی شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا، کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف کچھ پیش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برگزیدہ ہستیاں دنیا میں بھیجیں، ماشاءاللہ، ان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی مقرب بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا داود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد نے سیدنا داود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے اور نبوت کا تاج انہیں پہنایا، اور انہیں بہت بڑی سلطنت کا، ایک عظیم الشان سلطنت کا حاکم بھی بنایا۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تخت سلطنت پر 40 برس تک جلوہ گر رہے۔ جنوں، انسان، شیاطین، پرندے وغیرہ سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت میں شامل تھے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور بھی ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سلیمان ہے، تو سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ مختلف قرآنی جو واقعات ہیں وہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف آپ سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کا اجمالی ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں، اسی طرح سے سورہ نساء میں آیت نمبر 163 میں، جبکہ تفصیلی ذکر بھی جو ہے وہ 4 قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78، 79، 81 اور 82 میں، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 15 سے لے کر 44 تک یہ ذکر ہے آپ کا۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 تک، اور اسی طرح سے سورہ صاد آیت نمبر 30 سے 40 تک۔ قبلہ شاہ جی حضور تھوڑا سا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تھوڑی مزید آسانی بھی فرما دے، 34، 33، شاید وہ ساروں کے لیے مشکل ہو جائے گا، 34، 35 بھی فرما دے ساتھ ساتھ۔ چلیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ہے۔ یعنی ہم اگر یوں کہہ لیں کہ سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر ہے، سورہ نمل میں ہے، تو یوں بھی اگر کوئی رجوع کرتا ہے تو انشاءاللہ انہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ، ذکر خیر تو ماشاءاللہ ہے ہی ہے، تو قرآن پاک میں انشاءاللہ ان کا ذکر بھی مل جائے گا۔ مزید کیا فرما رہا شاہ صاحب؟ جی، سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ جو ہیں وہ جانشین ہیں۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے جو والد گرامی ہیں سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان کی جانشینی کا شرف جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ یوں علم، نبوت اور حکمت اور سلطنت آپ کو گویا کہ اپنے والد گرامی سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے عطا کی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ نمل کی آیت نمبر
16 یعنی 16 آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ اس آیت میں وراثت سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کی وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک صرف حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے، ان کی باقی اولاد کو نہ ملے۔ اسے یہاں مجازاً میراث سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ میراث در حقیقت مال میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ ذکر تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، اور آپ کے متعلق لکھا ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے صرف سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے سب بیٹے اس میں برابر کے شریک ہوتے۔ تو بہرحال آپ جانشین بھی ہیں اور وارث ہیں داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے۔ منقول ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ہوئے ہیں، اور ایسے یہ بادشاہ ہیں، ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہیں پوری زمین کی بادشاہت ملی۔ ان میں سے 2 مؤمنین میں سے تھے، اور 2 مسلمان تھے، مومن تھے، اور 2 کافر تھے۔ مومن تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود، اور روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کرنا ہمارے لیے دارین میں ذریعہ نجات بنا۔ کیا بات ہے جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ مدنی چینل کے ناظرین کچھ تعارف لیا آپ نے۔ اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ یقیناً آپ بڑے پیارے اللہ پاک کے نبی ہیں، اللہ پاک نے کئی کمالات آپ کو عطا فرمائے۔ عدنان بھائی، کئی اوصاف کے آپ حامل ہیں، ان اوصاف کو اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ اوصاف کو ذکر فرمائیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کریم نے بے مثال سلطنت سے نوازا تھا، اور آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ جیسی مجھے سلطنت عطا فرمائی ہے یہ میرا ہی حصہ ہو، میرا ہی خاصہ ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس خاصے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ بھی فرمایا۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک معاملہ تھا تو جن کو جو ہے نا وہ شیطان کو قید کرنے کا، پکڑنے کا، صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور یہاں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، اور صبح اٹھ کر بچے جو ہے نا مدینہ طیبہ کے وہ اس کے ساتھ کھیلتے۔ اللہ مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا یا اللہ جو جیسی مجھے سلطنت عطا کی ہے یہ میرا ہی خاصہ رہے، تو فرمایا ان کی دعا کا میں نے بھی لحاظ کیا ہے ورنہ میں اس کو باندھ دیتا۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جو تھے، آپ چونکہ جنات پر ایسا تصرف تھا آپ کو کہ آپ انہیں قید بھی کیا کرتے تھے، سزائیں بھی دیا کرتے تھے، دیگر اور بھی معاملات جو ہے وہ ان کے ہوا کرتے تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا جو تھی اس کا یوں لحاظ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا جو لشکر اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا، اور جو انسانوں پر، جنات پر اور پرندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو سلطنت اور تصرف عطا فرمایا تھا، اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم بیان فرماتا ہے۔ بلکہ
جو ہوا تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی آپ کے تابع فرمان کر دیا تھا. یہ تابع فرمان کا کیا مطلب ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ. یہ مطلب ہے اس کا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا، جو اس کے حکم سے جیسے آپ حکم فرماتے تھے ویسے چلتی تھی. اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا. ارشاد فرمایا کہ جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک عظمت، ایک رفعت، ایک وصف جو آپ کو عطا کیا گیا اس کو بیان فرمایا کہ جو ہوا تھی اس کو آپ کے حکم کے تابع کر دیا، جیسے آپ حکم فرماتے تھے ویسے چلا کرتی تھی. یہاں ایک بات، دنیا جہان میں ہونے والا ہر کام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے یہاں ہوا کے چلنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف فرمایا تجری بامرہ. سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے حکم کے تابع ہوا کرتے ہیں. ان میں ان کے اختیار کا دخل ہوتا ہے. وہ جب چاہتے ہیں تب وہ معجزہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، جس کی روشن اور تابندہ مثال حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ جو آپ کو اللہ کریم نے تصرف عطا فرمایا تھا تجری بامرہ. ہوا آپ کے حکم کے تابع ہے. حکم دنیا میں ہونے والے کام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے ہوا کو ایسا مسخر کر دیا تھا، آپ کے ایسا تابع کر دیا تھا، جب حکم فرماتے تھے تب چل پڑتی تھی. اور ایسی چلا کرتی تھی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ لشکر لے کر سفر کیا کرتے تھے، آپ کا جو تخت تھا وہ بھی ہوا پر سفر کیا کرتا تھا. آپ کے بارے میں جو تفاسیر کے اندر لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح سفر فرماتے اور دوپہر تک جو سفر کیا کرتے تھے اس کی مقدار اتنی ہوا کرتی تھی جیسے بہت تیز رفتار گھوڑ سوار جو سفر 1 مہینے میں کیا کرتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ آدھے دن سے بھی پہلے ختم کر لیا کرتے تھے. پھر شام کے وقت جو سفر کیا کرتے تھے اور غروب آفتاب تک جو تھوڑا سا عرصہ ہوا کرتا تھا، اس میں بھی اتنا ہی سفر ہوا کرتا تھا. جو ایک تیز رفتار گھوڑ سوار 1 مہینے میں جو سفر کیا کرتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ کریم نے ہواؤں پر اختیار عطا فرمایا تھا، وہ یوں کر کے جو ہے وہ یعنی ہوا آپ کے تخت کو لے کر چلتی ہے. جی، تخت کو لے کر چلا. یعنی آج کے دور میں تو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے اس معاملے کو کہ ہوائی جہاز کو اگر سامنے رکھا جائے تو کتنا آسان ہے سمجھنا. بالکل. لیکن یہ وہ والی بات نہیں ہے، چونکہ آپ کے لشکر کے جو یعنی جو آپ تخت پر جاتے ان میں ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی تھی. ہاں جی، کئی 100 افراد پر ہزاروں کی تعداد میں انسان، جنات اور اسی طرح پرندے بعض اوقات ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ پر جو ہے وہ سایہ کر کے چلا کرتے تھے. یہ ایک بڑی جاہ و حشمت والا جو ہے وہ انداز ہوا کرتا تھا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا. یہاں ایک بات جو ہے وہ بعض کتابوں میں تنبیہ الغافلین وغیرہ میں اور امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمایا، اس کو دیگر اور کتابوں میں بھی ہے. ایک دفعہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ایسے ہی سفر کر کے جا رہے تھے تو انسانوں کا لشکر، جنات آپ کے ساتھ ہیں، پرند چرند جو ہے وہ ساتھ چل رہے ہیں. بڑی بادشاہ وقت ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، یعنی بادشاہ نبی ہیں. اللہ جی، بادشاہ نبی. واہ واہ. تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جب جا رہے تھے سفر پر تو ایک کسان نے ایک دیہات میں اپنا کھیتوں میں کام کرنے والے ایک شخص نے دیکھا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر رشک کیا، ایک بات کہی، کہنے لگا کیا عظمت و رفعت ہے. اللہ کریم نے داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کیسی جاہ و حشمت سے نوازا ہے، کیسی سلطنت سے نوازا ہے. آپ نے اس کی بات کو سن لیا. یہ بھی اللہ کریم نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا. باریک سے باریک آواز اللہ تبارک و تعالی آپ تک پہنچا دیا کرتا تھا، سن لیا کرتے تھے. اس پر کئی واقعات ہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے یہ بات کہی آپ نے سن لیا. آپ اس کے پاس تشریف لے کر گئے. آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو بات کہی ہے نا، اس سے بہتر تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، ایک بار کی تسبیح جو تیرے نامہ اعمال میں باقی رہے
ارشاد فرمایا وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی ساری سلطنت سے افضل والا ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ سلطنت تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو رب کا ذکر تو نے کیا ہے وہ تیرے نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات! اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے بھی نوازا تھا، اور ایسے ہی سلطنت بھی ایسی عطا فرمائی، جنات کو آپ تابع فرمان کر دیا، آپ ان سے جو چاہتے تھے وہ کام لیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا لقد آتینا داود و سلیمان علما۔ یہاں جو تنوین ہے یہ تکسیر کے لیے ہے، علمن پر۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے داود علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو کثیر علم عطا فرمایا، بہت سے علم سے نوازا، اور حکمت و دانائی تو اللہ کریم نے وہ عطا فرمائی آپ کو، اس زمانے بھر میں چرچا تھا آپ کی حکمت و دانائی کا۔ اسی طرح اور بہت سارے اوصاف قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بیان فرمائے، کچھ احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، اور آپ کے بہترین اوصاف میں سے نبی ویسے ہی امت کے لیے، لوگوں کے لیے غمخوار، ان کے مسائل کے حل کے لیے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب جو ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے اور اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق و کردار کے اعلیٰ مرتبے اور منصب پر فائز ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی آپ کے اوصاف میں سے ہے۔ انہیں اچھا کھانا کھلایا کرتے تھے، کچھ خود سادہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو عمران فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام جو کوڑ کے مریض ہوا کرتے تھے، لوگ عام طور پر ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اس طرح گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، لیکن سلیمان علیہ السلام کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے، خود جو تناول فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی اللہ والوں کے اوصاف میں سے ہے، خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کے جو لوگوں کو کھلا رہے ہیں، جو اللہ کے لیے ہے وہ اعلیٰ ہے، اچھا ہے، اور جو خود کھا رہے ہیں وہ سادہ جو ہے غذا پر قناعت فرما رہے ہیں۔ درس کتنا پیارا ہے اس میں ہمارے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے بھی یہ ہے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے، جو خیرات کرنا ہو، جو لوگوں کو دینا ہو، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہو، وہ چل چلا والا کام ہوتا ہے۔ جو چیز خود استعمال کرنے کی نہیں رہی تو اس کو دے دیا جائے، یہ بھی دے دینی چاہیے، اس سے مطلب منع نہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہو کہ وہ چیز جو آپ کو پسند ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں۔ اس کا انداز صحیح پتہ چلتا ہے، جمعے والے دن کہیں جھولی جہاں پر لگ رہی ہو نا تو 50-100 کا نوٹ اگر کوئی نکالتا ہے نا تو وہ اپنے غور کر لے ایک مرتبہ۔ کیسی لگ رہی ہو جی وہ جمعے کو جھولی یوں کہ کوئی عطیات مسجد کے لیے جو چندہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جزاک اللہ، تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ میں نے ایک مبلغ کو سنا نا، وہ بڑے پیارے انداز میں یوں بیان کر رہے، کہتے ہیں کہ وہ جو بساؤ کرنا 50-100 کا نوٹ نکالتے ہیں نا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نرم والا کون سا ہے، ہلکے والا کون سا ہے، حالانکہ وہ جو کڑک والا نوٹ ہے اس نے 100 کا ہے نا تو اس نے 200 کا نہیں ہو جانا، اس نے 100 کا ہی رہنا ہے، اور جو آپ ڈال رہے ہیں تو اس نے بھی کم نہیں ہو جانا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ نے دینا ہے، آپ یہ غور کریں کہ جب آپ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ نے آپ کو دیا، مال ہی اللہ نے دیا ہوا، جب دیا اللہ نے ہے اور آپ اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں جب آپ اچھا خرچ کریں گے، اچھا دیں گے تو اس کا بدلہ بھی پھر اللہ اپنی شان عطا فرمائے گا، اللہ اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا۔ تو دل میں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہم نے جب جو چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے، تو اس کا انداز ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی صاحب کا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا، ہم ابھی گفتگو جیسے ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک لشکر کی، کہ آپ کا لشکر جاہ و جلال والا ہوتا، ایک عالی شان لشکر ہوا کرتا تھا، اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے مفتی صاحب مزید ایکسپلین کریں کہ آپ کی بادشاہت کیسی تھی، آپ کا لشکر کیسا تھا، اور کس انداز میں آپ کا یوں یہ سفر مبارک ہوا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس شریف کی تعمیر فرمائی جی، اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ مجھے حکومت عطا فرما، دوسری فرمائی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، تیسری دعا فرمائی کہ جو اس مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے تو اس کو ایسا گناہوں سے پاک صاف کر دے کہ جیسا وہ اس دن
ہو جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو 2 دعاؤں کا جواب دے دیا گیا، اور فرمایا مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا مقام و مرتبہ تھا کہ آپ نے اللہ پاک کے گھر کی تعمیر کے بعد جب دعائیں کیں تو وہ دعائیں بھی قبول ہوئیں اس مقام کی وجہ سے کہ وہ مقدس مقام تھا۔ پھر دعا مانگنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور پھر ایک نیک عمل کے بعد جو ہے وہ دعائیں مانگی، اور پھر انہی باتوں کا ذکر ہمیں قرآن کریم کی بھی جو ہے وہ آیات طیبات میں ملتا ہے کہ فرمایا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی جو ہے وہ بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو لینا ہو۔ اب آپ کی بادشاہت کیا تھی؟ بادشاہت الگ چیز ہے، حکومت جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ جی بظاہر تو دیکھنے میں ایک ہی چیز جو ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے بادشاہت تو یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کتنا بڑا رقبہ ہے، جی اور حکومت یہ کہ آپ نے اس چیز پر حکومت کیسی کی، صحیح، اس کا انتظام و انصرام جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کیسا چلایا، جس کے ساتھ حکمت کا بڑا تعلق آتا ہے، تدبیر کا تعلق آتا ہے۔ واہ، آپ علیہ السلام کی اگر حکومت کی ہم جب یہاں بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے اس پر پھیلی ہوئی تھی، ذرا اس کی مدت پر بھی غور کریں۔ 700 سال 6 مہینے آپ نے حکومت فرمائی، اتنا بڑا کوئی حکمران نہیں رہا۔ 700 سال 6 مہینے اللہ اکبر۔ آپ کی حکومت کا دورانیہ تھا، اور آپ علیہ السلام کی حکومت جو تھی، قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے لشکر جمع کیے گئے، کون؟ جنات میں سے بھی، انسان میں سے بھی، اور پرندوں میں سے بھی۔ واہ، اب آپ کے لشکر کے بارے میں جو تفصیل بیان کی گئی وہ بہت ہی جو ہے وہ، یعنی بندہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ امیجن کریں نا کہ وہ کتنا بڑا لشکر ہوا کرتا تھا۔ جی تو فرمایا کہ آپ کا لشکر جب جمع ہوتا تھا تو 100 فرسخ پر جو ہے وہ پھیلتا تھا۔ فرسخ، 100 فرسخ کا مطلب 300 میل، صحیح، کلومیٹر بھی نہیں، 300 میل۔ میل کے اوپر جو ہے وہ آپ کا لشکر پھیلا ہوا تھا۔ فرمایا جس میں سے 25 فرسخ انسانوں کے لیے، 25 جنات کے لیے، 25 وحشی جانوروں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے، اور پھر آپ چونکہ اچھا ایسے بہت کم ایسے جو ہے وہ اللہ والے گزرے ہیں جن کے پاس منصب دینی بھی اور منصب دنیاوی بھی، صحیح، مگر اس کے اندر بھی جو ان کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ تھا کہ یہ دنیاوی چیزیں انہیں رب سے دور نہیں کرتی، کیا بات۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر پھر وہی سیرت ملتی ہے حکمرانوں کے لیے۔ جی تو فرمایا کہ آپ کے 1000 گھر تھے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے، اور ان پر شیشے کا کام ہوا تھا۔ ان میں 300 گھر ظاہر تھے، 300 پوشیدہ تھے۔ آپ کو آندھی کو آپ حکم دیتے تو وہ آپ کو اٹھا لیتی، ہوا کو حکم دیتے تو آپ کے ساتھ چلتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی طرف وحی فرماتا اس حال میں کہ آپ آسمان و زمین کے درمیان چل رہے ہوتے۔ کیا بات، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری بادشاہت میں یہ اضافہ کر دیا کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی جو بات کرے گا ہوا تجھے اس کے بارے میں بتا دے گی۔ واہ واہ، کیا بات ہے تو مجھ سے۔ یہ آپ کے جو ہے وہ لشکر کا جو ہے وہ عالم تھا۔ ایک اور روایت کے اندر یہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 6 لاکھ کرسیوں کا ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ جی پھر انسانوں میں سے بزرگ مرتبہ لوگ آتے اور وہ ان کے ساتھ والی کرسیوں پر بیٹھ جاتے۔ پھر جنات میں سے بزرگ جن آتے اور وہ بزرگ لوگوں کے ساتھ والی کرسیوں پر بیٹھ جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام پرندوں کو حکم فرماتے تو وہ ان سب پر سایہ فگن ہو جاتے۔ واہ، پھر آپ ہوا کو حکم فرماتے تو وہ ان سب کو اٹھا لے جاتی۔ اس طرح وہ صبح میں 1 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ واہ واہ، تو یہ آپ کا جو ہے وہ مقام تھا۔ تو آج کئی لوگ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جدید جو ایجادات ہیں ان کو معجزات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے، تو وہیں اس چیز کی طرف جب لے کر آتے ہیں لوگ تو ہوائی جہاز یہ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں، حالانکہ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہوائی جہاز کتنی دور جاتا ہے؟ فیول کے ساتھ جاتا ہے۔ جی جتنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ جاتا تھا اتنا فیول کے ساتھ شاید جہاز بھی نہ جا سکے۔ صحیح، پھر وہ جتنا جو ہے وہ بغیر انجن کے جاتا تھا ٹھیک ہے، وہ ہوا پہ چلتے تھے۔ آج وہی ہوا اگر چل جائے تو ہوائی جہاز کو اترنے پر یا بھاگنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جی اچھا، پھر وہ جتنی بڑی تعداد کا لشکر تھا تو اب تک کوئی ایسا جو ہے وہ جہاز پیدا جہاز نہیں نہیں۔ ہوا، حتیٰ کہ سمندر میں بھی نہیں پیدا ہوا کہ وہ اتنا بڑا لشکر اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلے۔
اچھا، اور یہ صرف اس میں نہیں، اگر آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، تو اس کشتی جیسا بھی کوئی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ بیڑا نہیں بنا کہ جتنی بڑی، تو معجزات کے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ کمپیریزن کسی طور پہ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، اور یہ دیکھیں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی ہمیں مختلف جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ملتی ہے. جی بعض انبیاء کرام علیہم السلام تھے، انہوں نے کھیتی باڑی بھی جو ہے وہ کی، جی اور بعض وہ تھے کہ جن کے پاس یہ بادشاہت کا عالم تھا. واہ واہ. اچھا، اور بعض کیا ایک وہ بھی تھے کہ جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود سادگی کو اختیار فرمایا، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے فرمایا کہ میں چاہتا تو میرے ساتھ جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بن کر جو ہے کیا وہ، بات ہے. واہ اگر امت کے لیے جو ہے وہ آپ نے سادگی کو جو ہے اختیار فرمایا. سبحان تو اللہ. یوں ہمیں جب ہم ان اللہ والوں کی سیرت کو پڑھیں تو اپنے اندر اس بات کو دیکھیں کہ سب کچھ کے باوجود ان میں عاجزی، انکساری جی اور رب تعالیٰ سے قرب، واہ واہ. کہ دنیا سے جو بے رغبتی کا حکم ہے وہ اسی لیے کہ وہ رب سے دور کر دیتی ہے. بے شک. تو وہ دنیا جو بے رغبتی جو ہے وہ انسان کو رکھے، اللہ اکبر. دنیا سے بے رغبتی ہی رہے اور وہ دنیا کے باوجود انسان رب کے قریب ہوتا رہے، تو اس کی کیا ہی بات ہے. اور اس کی ہم قریب ترین اگر دیں تو مجھے بڑے پیاری جو ہے وہ شخصیت لگتی ہیں حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، مغل سلطنت کے بادشاہ، اور وہ بادشاہ کے جو کہ مجدد وقت بادشاہ اور اللہ کے ولی بادشاہ. آپ یہ سوچیں کہ ایسا بادشاہ کہ جب کسی نے یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے عصر کی سنت قبلیہ جس کی فوت نہ ہوئی ہو کبھی، اللہ اکبر. تو کوئی ایسا نہ ملا سوائے اس بادشاہ کے. ہائے ہائے. سوچیں، بادشاہت بھی اور پھر اللہ کی بارگاہ کی حضوری، حضوری. اللہ پاک کی بارگاہ میں، یعنی اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا کمال ہے مفتی صاحب. یعنی ہم مفتی صاحب یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم جیسے آپ اورنگزیب عالمگیر ان کا ذکر کیا، ابھی ہم سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، آج بھی ایک بہت بڑی تعداد جن کے پاس اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا ہے، تو وہ یہاں یہ درس حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو مال ملا ہے اور یہ سوچ ہماری بنے کیسے. یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ یہ مال تو ہے ہمارے پاس لیکن ہمارا تعلق اس رب کے ساتھ ہونا چاہیے جس نے آپ کو یہ مال عطا فرمایا. چونکہ بساؤ کا ہوتا یوں ہے کہ مال کی فراوانی، مال کی کثرت بندے کو فحاشی کی طرف لے کر جائے گی، بے باکی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے، گناہوں کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. تو ہم ان انبیاء یعنی نبی علیہ السلام کا واسطہ دے کر، ان نیک لوگوں کا واسطہ دے کر جن کے پاس مال بھی تھا لیکن ان کی توجہ ذرا برابر بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے ہٹی نہیں، ان کی توجہ کا مرکز اللہ پاک کی ذات، اللہ کی عبادت ہی رہی، تو ہم ان کے صدقے دعا بھی کریں. یہ سوچ بنے کیسے مفتی صاحب کہ مال بھی ہو لیکن ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے افراد ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے بہت نوازا بھی ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسے کئی افراد ہوں گے کہ جن کا تعلق اللہ سے آج بھی بڑا ایک اچھا سلسلہ ہوگا، یعنی اللہ پاک کی عبادت کی طرف ہوں گے، نیکی کی طرف ہوں گے، نیکی کا ذہن بھی ہوگا. لیکن جنرل ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو بہت بعض اوقات دیکھا جاتا ہے چونکہ پیسہ ہے تو گناہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے افراد کو آپ کس انداز میں سمجھائیں گے؟ یہ پیسہ آتا ہے نا تو دو طرح کی، جب ہم نیکی کی بھی بات کرتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پیسے کو نیکی میں استعمال کرنا، یہ پیسے کا ایک جو وہ پہلو ہے کہ آپ اس پیسے کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن دوسرا پہلو جس کو عام طور پہ وہ لوگ جو پیسے کو نیک کام میں بھی استعمال کر رہے ہیں، بہت مالدار ہیں، بہت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر وہ اپنی ذاتی زندگی میں بہرحال اللہ پاک کی عبادت سے دور ہی ہیں. وہ صدقہ و خیرات تو کر رہے ہیں لیکن وہ نماز کے اتنے پابند نہیں ہیں، وہ روزے کے اتنے پابند نہیں ہیں، وہ جھوٹ، غیبت، چغلی ان چیزوں سے جو ہے وہ نہیں بچتے. یہ والا جو پہلو ہے نا اگر ہم دیکھیں، اچھا اب یہی پہلو ہم اگر ان اللہ والوں میں دیکھیں، جی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے کو اپنا کمال نہیں سمجھتے تھے، وہ پیسے کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے. تو پھر ان کو یہی ہوتا تھا کہ جس رب نے یہ دیا ہے تو اسی رب نے یہ احکامات بھی دیے. اللہ اکبر. اچھا آج بھی آپ دیکھیں، میرا سیٹھ جو مجھے پیسے دے رہا ہے، تنخواہ دے رہا ہے، جی میں اس کی کتنی نافرمانی کرتا ہوں. پیٹ پیچھے کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن سامنے آپ سوچیں کہ جو سیٹھ پیسے دے رہا ہے اور بے تحاشا کسی کو دے رہا ہے، وہ کتنا اس کا چاپلوس
یا وہ کتنا اس کا تابعدار بنا ہوا ہوتا ہے. جی حالانکہ آپ پیسہ لے رہے محنت کے بدلے میں ہی ہیں، جی مگر اس کے باوجود آپ اس کے احسان تلے دبے ہوئے پھر بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ یہ نہیں بول رہے ہوتے کہ بھئی تو کون سا اپنی جیب سے دے رہا ہے مجھے، میری محنت کا ہی بدلہ دے رہا ہے. نہیں، جی ایسا کسی کو بولتا ہو نہیں سنیں گے. حالانکہ وہ دینے والا حقیقی دینے والا نہیں ہے. بالکل. تو جو حقیقی دینے والا ہے اور بغیر کسی محنت اور معاوضے کے دے رہا ہے جی اور بے انتہا دے رہا ہے، تو پھر اس کا ہمیں کتنا احسان مند ہونا چاہیے. جی وہ سیٹ اگر ہمیں کام کے علاوہ گھر پہ بلا دے کہ میرے گھر پہ آج جناب جو ہے وہ تقریب ہے، تو ہم شاید جا کے اس کے گھر پہ جو ہے نا وہ ٹینٹ بھی لگانا شروع کر دیں. جی اس طرح کا ہوتا ہی ہے. تو اگر رب العالمین ہمیں اتنا مال و دولت رزق دے رہا ہے، اور وہ اگر ہمیں جو ہے وہ نماز کے لیے بلا رہا ہے، وہ ہمیں روزے کے لیے بلا رہا ہے، وہ اللہ ہمیں اکبر، عبادت کے لیے اللہ بلا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. تو ہم سے وہ ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ جی تو اللہ والوں کے ذہن میں در حقیقت یہی مین پوائنٹ ہوتا تھا کہ اصل حقیقی دینے والی ذات رب العالمین کی. تو وہ رب کو دینے والی جب ذات جانتے تھے، رزاق سمجھتے تھے، تو وہ دل سے دماغ سے ہر طریقے سے سمجھتے تھے، تو پھر وہ اس سے فراموش نہیں ہو پاتے. اللہ. ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس جب پیسہ آتا ہے تو پھر ہم اس پیسے کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ میں نے محنت سے کمایا ہے، میری اس کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، میرا اس کے اندر کمال ہے، میرا دماغ میں نے چلایا، میں نے بزنس کو اس طرح بنایا بڑھایا ہے. تو جب ان چیزوں کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم اللہ کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. صحیح. اور جب اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر وہ جو پیسہ ہوتا ہے اس کی جو نحوستیں بسا اوقات ہوتی ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ دھکیلتی چلی جاتی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اسی رب کا شکر ادا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں نا آپ، اللہ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا. بے پناہ نعمت اللہ پاک عطا فرمائے گا. اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ شکر تو ادا کر لیں، اور جتنا شکر ادا کریں گے اللہ انشاءاللہ اتنا ہی کرم فرمائے گا. ادان بھی کچھ فرما رہے ہیں. میں مفتی صاحب سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جی. جب بعض لوگ معجزے کے بارے میں یا کرامت کے بارے میں کہتے ہیں یہ عقلاً ممکن نہیں ہوتا، تو درست کیا عقلاً ممکن نہیں ہوتا یا عادتاً ممکن نہیں ہوتا؟ عادتاً جو ہے وہ ممکن جو ہے وہ نہیں ہوتا، کہ عادتاً جو ہے وہ چیز ہو نہیں سکتی. کہ جی. عادتاً عقل کے اعتبار سے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو معجزہ یہ کہ عادتاً وہ چیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، کہ عام طور پر وہ چیز نارمل روٹین میں اس طریقے سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہمارے پاس کچھ ریڈی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے. میرا نام مروہ فاطمہ ہے، میں منڈی بازدین گجرا سے بول رہی ہوں. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. آج کے سوال کا جواب ہمارا دین اسلام ہے. میرا نام ایمان صاحب ہے، میں ڈربن پنڈی سے بات کر رہی ہوں. ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. میرا نام عبدالہادی ہے، میں رحیم جیل خان سے بات کر رہا ہوں. ہمارا دین اسلام ہے. جیل خان سے کر رہا ہوں. ہمارا دین اسلام ہے. میرا نام محمد علی حمزہ ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. میرا نام دعا فاطمہ ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. میرا نام ہادیہ بلال ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ نام زینب ہے، میں عبدالکیم سے بات کر رہی ہوں. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین اسلام ہے. میرا نام منم فاطمہ ہے. ہمارا دین اسلام ہے. میرا نام عبدالرحمان ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. میرا دین اسلام ہے. میرا نام زہرا طول ہے. آج کے سوال کا جواب ہمارا دین اسلام ہے. آج کا جواب ہے ہمارا دین اسلام ہے. ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک سب بچوں کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیں عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. خلیل بھائی، میرے والد صاحب کے ہر سردیوں میں جب وہ پاؤں کی انگلیاں خراب ہو جاتی ہیں، اس بار بھی ہوئی تھی لیکن اس بار وہ زخم زیادہ بن گئے تھے. لیکن ابھی زخم تو بھر گئے ہیں لیکن وہ بہت گہرا گڑا ہے، وہ نہیں بھر پا رہا. تو اس کے لیے کچھ حل بتا دیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ زخم جب گہرا بھرے گا تب بھی یہ صحیح ہوگا. اس کی جو درد ہوتا ہے کبھی کبھار وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے متعلق کوئی حل بتا دیں.
صحیح. مزید کال. میرا نام زیان ہے، میں کوڑا سے بات کر رہا ہوں. مجھے میدا خراب ہو جاتا ہے، اس کا گھریلو علاج، اور دانتوں اور داڑھوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، اور اس کا گھریلو علاج بتا دیں. ٹھیک. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل اقصل علا کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے یہ کلام سنا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے. انشاءاللہ. مزید. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. مزید کال. قمر اتاری ملیشیا سے عرض گزار ہوں. پیارے شاہ صاحب، آج تو پیارے خلیل بھائی تشریف لائے ہیں. میرا بہت ہی پسندیدہ کلام ہے، اور ان کا پڑھا ہوا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ اگر سنا دیں تو بڑی مہربانی. شاہ صاحب حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. اللہ آپ کو جلد از جلد حاضری مدینہ نصیب فرمائے. ویسے خلیل بھائی یہ کلام تو میرا خیال آپ کے ساتھ فکس ہے، آپ جب کبھی آتے ہوں گے یا کہیں جاتے ہوں گے اس کلام کی فرمائش میرا خیال اکثر ہی ہوتی ہوگی. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اچھا جی، عبد الماجد بھائی ہیں ملتان سے، کہہ رہے ہیں جی آپ سب مبلغین سے عرض ہے کہ مدینہ پاک کی بادب حاضری کی دعا فرما دیں. جی اللہ آپ کو جلد از جلد مکہ مدینہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے. اچھا جی، عمر فاروق بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ محتاج آتا ہو. عدنان بھائی جی، لفظ محتاج آتا ہو. اس معاملے میں کسی غیر کا محتاج ہوں. خلیل بھائی. جی خلیل بھائی آپ سنائیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے. محتاج کرم ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے جی. میرے ذہن میں بھی یہی شعر آ رہا تھا، لیکن اس کا پہلا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا، نہیں تو میں ہی ترکیب بنا لیتا. بہرحال چلیں. اچھا خلیل بھائی سے عرض ہے کہ ایک بچی ہے جو فیڈر نہیں چھوڑ رہی، اگر چھوڑتی ہے تو کھانا نہیں کھاتی، تو بتائیں کہ ہم اسے فیڈر کیسے چھڑوائیں. اچھا، امیر السنت کی منقبت کا بھی کہا گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں جی مدینہ پاک کی حاضری کی دعا. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ ایک 15 سال کی بچی ہے، اس کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو کوئی علاج ارشاد فرما دیں. اچھا جی، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، اس کلام کی فرمائش ہے. کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی اور تمام بھائیوں کی آمد مرحبا. جی بہت شکریہ آپ کا. ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کہہ رہے ہیں جی آپ کو اللہ پاک آپ کو اور سلسلے موجود تمام اسلامی بھائیوں کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ علاج انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. پسینہ جن کو زیادہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو کھانے پینے پہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ سادہ کھانا کھائیں، سبزیاں، فروٹس، اور کوشش کریں اگر 2 ٹائم کھانے سے گزارا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. 1 ٹائم جو ہے وہ سبزیاں یا سلاد وغیرہ پر گزارا کر لیں، صبح اور شام میں، صبح اور رات میں کھانا کھا لیں. تو اس کے اندر بھی جو ہے سبزیوں کا استعمال زیادہ مفید ہے. کریلا بھی مفید ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک علاج آپ لکھ لیں، خشک دھنیا. ایک تو ہرا دھنیا ہوتا ہے جو ہم سالن وغیرہ میں ڈالتے ہیں، اور اسی طرح سے گول گول خشک دھنیا بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ 25 گرام لے لیجئے، اور 25 گرام گل منڈی کے نام سے چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح جیسے ایک جڑی بوٹی ہے، تو یہ لے لیجئے. اور سونف 25 گرام. ان تینوں چیزوں کو پیس کر رکھ لیجئے، اور صبح شام آدھی چمچ کھانے کے بعد استعمال کر لیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. اور جوڑوں کا درد وغیرہ، شاٹیکا وغیرہ کے حوالے سے ایک تو مشورہ یہ ہے کہ آپ بڑے کا گوشت ہو گیا، چاول ہو گئے، آلو، ٹھنڈی چیزیں اور بادی چیزیں، اس سے بعض لوگ کلیجی پائے کھا رہے ہوتے ہیں. اس نیت سے بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جو چیز آپ کھائیں گے وہی چیز آپ کی مضبوط ہوگی. درد ہے تو پائے کھا لیجئے، دل میں اگر تھوڑا مسئلہ ہے تو کلیجی کھا لیجئے. جی تو ایسا نہیں ہے. دل میں درد آپ کا اگر بالفرض کولیسٹرول بڑھنے سے ہو رہا ہے
جی پہلے ہی نالیاں بند ہیں تو اور اس طرح کی چیزیں کھا کے اس سے کھلیں گی تو نہیں. جی تو یہ عوامی ایک جملہ ہے. تو جو بھی کرنا ہے اپنے ڈاکٹر طبیب کے مشورے سے کیجیے. یہاں بھی جو علاج بتائے جاتے ہیں، اور چلتے پھرتے لوگ تو عموماً ڈاکٹر ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ بس ایسی سنی سنائی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کسی آپ طبیب سے تصدیق کے بعد ہی اس پر عمل کیا جائے. نہیں جی خلیل بھائی، بہت سارے وہ تجربات ہو چکے ہیں، عمر گزار چکے ہیں. کئی ایک تو بندوں کو میں نے بتا بھی دیا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، میں نے نہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اس کو بتایا وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا. نسخے بتانا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ جڑی بوٹی استعمال کریں، یہ پھکی استعمال کریں تو بندہ سیٹ ہو گیا. ہم نے تو علماء کرام سے، آپ سبھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں اور مفتیان کرام سے یہی سنا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی پڑھا تھا کہ آپ نے کسی طبیب کو سمجھایا تھا تحریراً. ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی اس کو پڑھا ہے کہ 999 مریضوں پر اگر ایک ہی نسخہ جی چل جائے، یعنی ایک ہی دوا سے 999 مریضوں کو اگر فائدہ ہو جائے، جی اور جو ہزارواں مریض ہے، جو یعنی کہ ایک مریض، اب ایک بندہ کہتا ہے 999 کو فائدہ ہو گیا، آپ کو بھی ہو جائے گا. جی اگر بلا تشخیص کیے، بلا ڈائگنوز کیے، اس پہ تھوڑا سا اس کی جو بھی تفصیل لینی ہوتی ہے ضروری، وہ لیے بغیر اگر آپ نے بس اسی بنیاد پر کہ 999 کو فائدہ ہوا ہے اس کو بھی دے دو، جی تو یہ منع ہے. تو اس لیے عوامی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو غور نہیں کرنا چاہیے اس پر، بلکہ اس کی تصدیق کرنی چاہیے. بعض اوقات اس کی ایک مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک شخص کہیں سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ درخت کے نیچے جمع ہیں. تو پوچھا کہ کیوں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ کا بیٹا جو ہے نا وہ یہ درخت پہ چڑھ گیا، اس کو اتارنا ہے. تو بولا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی. بولے کیا کرنا ہے؟ بولیں کہ آپ جو ہے وہ رسی لے کر آئیں. رسی لائے، اب وہ اتر نہیں پا رہا ہوگا نیچے کسی وجہ سے، تو اس کو رسی پھینکی، بولے اس کو اپنے سے باندھ لو. باندھ لیا تو تھوڑی دیر پھر اس شخص نے اس کو رسی سے کھینچا، وہ دھڑام سے نیچے گرا بیچارہ. اس کو چوٹ لگی، یا زندہ بچا یا نہیں بچا. صحیح. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ بولے ہم نے اسی طرح سے کنویں کو ایک شخص سے، کنویں کے اندر سے بھی ایک شخص کو نکالا تھا. تو رسی بھی وہی ہے، کھینچنا بھی وہی ہے، کھینچنا بھی وہی ہے، مگر ایک میں جان چلی گئی، ایک میں جان بچ گئی. جی بات ایک ہی ہے. جی تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات دوا وہی ہوتی ہے لیکن میرے لیے نقصان دہ ہے، دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے. صحیح. جی تو اس لیے جو ہے اس پر توجہ دینی چاہیے. بعض لوگ بھائی چٹکلا بھی بڑے مزے سے سناتے ہیں. جی جی خلیل بھائی. اچھا، اس میں جو جوڑوں کا درد وغیرہ ہے اس کے لیے بڑے کا گوشت ہے، کلیجی پائے وغیرہ جو بڑے کے گوشت کے ہوتے ہیں اس سے بچیں. بادی چیزوں سے بچیں، جیسے بادی چیزوں میں گوبھی، بینگن، بھنڈی، اروی، آلو، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو جو گیس پیدا کریں گی تو پھر آپ کو درد بڑھے گا. صحیح. تو اس میں آپ جو دوا کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو انجیر کا استعمال کر لیں. کھانے کے بعد 2 انجیر کھائیں. صبح اٹھ کے اگر شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو 2-3 کھجور کھا لیا کریں، اور کھانے کے بعد 2-4 پستے، کھانے سے پہلے 2-4 بادام، اس طرح کی چیزیں لیں گے. اعصاب پٹھوں میں آپ کی قوت آئے گی تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. مزید اگر دوا بنانا چاہیں تو میتھی دانہ 12 گرام سرنجان شیری اور 12 گرام اسگندھ اور 12 گرام بادام، یہ چاروں چیزیں پیس کے رکھ لیں اور صبح شام 1-1 چمچ لے لیں. چاہیں تو اس کو 100 گرام کر لیں تو انشاءاللہ یہ مفید ہوگا. دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ مسواک شریف کا استعمال کیجئے، اور کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. کوئی میٹھی چیز کھائیں تو اچھی طرح سے دانتوں کو صاف کر لیں. سونے سے پہلے دانتوں کو صاف کر لیں. مسواک اس کا ثواب کی نیت سے، سنت کی نیت سے مسواک کیجئے، انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا اللہ کی رحمت سے، اور انشاءاللہ دانتوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. معدہ خراب رہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ واک کرنی چاہیے، چلنا پھرنا ہمیں چاہیے. کھانے کے بعد بعض لوگ سو جاتے ہیں یا رات کا کھانا بالکل سوتے وقت کھاتے ہیں تو اس سے بھی معدہ خراب ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ کھانے کے بعد جو ہے 1 چمچ سونف کھانے کے بعد چبا لیں، یا آدھی چمچ سونف کھانے کے بعد چبا لی جائے تو انشاءاللہ معدے کے حوالے سے مفید ہوگا. باقی اگر کسی کو شوق ہے کہ کوئی دوا ہی بنانی ہے باقاعدہ تو اس کے لیے آپ پودینہ اور انار دانہ یہ 25-25 گرام آپ لے لیں
پودینہ اور انار دانہ، جو خشک انار دانہ ہی ملتا ہے دکانوں سے، یہ لے لیں، اور اس کے ساتھ 4 چیزیں اور ملا لیں، کالا نمک، نر کچور، ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے نر کچور، سونف اور زیرہ، یہ 4 چیزیں 12-12 گرام، اور اوپر کی جو 2 چیزیں تھیں پودینہ اور انار دانہ، تو یہ 25-25 گرام، ان کو پیس لیں اور صبح شام کھانے کے بعد آدھی چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مزید ٹانگوں میں درد رہتا ہے، کسی بچے کے حوالے سے پوچھا تھا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ زیتون شریف کا آئل لے لیں اور اس پر 55 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کریں، تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جیسے لکھا ہوا یہ ایک روحانی علاج بھی ہے، تو یہ اس سے بچوں کا جیسے مساج کریں، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، بچے بعض اوقات ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر، کبھی کسی چیز پر، تو انشاءاللہ کیڑے مکوڑے بچوں کو تنگ نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر یہ زیتون شریف کا آئل جب ٹانگوں پہ لگائیں گے تو اس سے انشاءاللہ اس میں قوت بھی پیدا ہوگی، خون کا بہاؤ بھی تیز ہوگا، اور ایسے بچوں کو آپ انجیر کھلائیں، جی انشاءاللہ قوت آئے گی تو دردوں وغیرہ میں فائدہ ہوگا۔ اور فیڈر نہیں چھوڑتی ہیں تو فیڈر کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ عادت بنانی پڑے گی، تو کچھ نہ کچھ تو بچوں کو مرغوب ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ ان کو پسند ہوتا ہے، جی جیسے ایسے بچے ہیں اگر وہ دودھ چلو نہیں چھوڑتے ہیں تو دودھ کے اندر جیسے کھجور کا ملک شیک بنا دیں، اس انداز پہ پلا دیں، تو کچھ نہ کچھ ان کی غذا اس بہانے جائے گی، کبھی آپ آم کا ملک شیک دے دیں یا پھر اس میں آپ انجیر ڈال دیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جو اس کو پسند ہو، پستہ ہے یا کوئی بادام ٹائپ کی چیزیں ہیں اس کو پیس کے دے دیں، دودھ میں شامل کر دیں، پستہ اور بادام پیس کے رکھ لیں، وہ دودھ میں شامل کر کے دے دیں، تو یوں کچھ نہ کچھ غذا جب جائے گی تو آہستہ آہستہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ شروع میں جنہوں نے کہا تھا کہ انگلیوں پر کوئی زخم ہو گیا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھا کر ہی اس کا علاج کروایا جائے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کے لیے ایک سوال ہے، کہہ رہے مفتی صاحب یہ معلوم کرنا تھا کہ صدقہ باکس جو گھریلو صدقہ باکس وغیرہ ہوتے ہیں یا صدقہ باکس ہے، اس میں سے بعض اوقات جو نوٹ نکلتے ہیں تو وہ پھٹے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں اپنی طرف سے کچھ صحیح والے نوٹ ڈالنے پڑیں گے یا وہی والے چلا لیے جائیں؟ وہ چل سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اپنی ہی رقم ہے تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ چلے گا یا نہیں، اور اس کو آپ نکالتے وقت یعنی جمع کرواتے وقت آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تبدیل جو ہے وہ کروا دیں، لیکن اگر باہر کا کوئی باکس ہے، عام طور پہ مسجد کے چندہ باکس سے بھی اس طرح کے نوٹ نکلتے ہیں تو جو چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں چلیں گے تو اس کو اپنی جانب سے کسی کو اس کی جگہ پہ دوسرے نوٹ ڈالنا کوئی ضروری نہیں۔ صحیح۔ اچھا موسیٰ، یہ جو اپنے گھر میں رکھا ہوتا ہے ذاتی ہوتا ہے، پھر ہم وہ کہیں نہ کہیں جمع کروا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو استعمال بساؤ کا کر رہے ہوتے ہیں، بساؤ کا ہوتا یوں ہے کہ دیا تو صدقے کی نیت سے، کوئی آزمائش آئی تو فوراً صدقہ نکال دیا، وہ پریشانی آئی، بعض اوقات تو معمول بھی ہوتا ہے، لیکن اب وہ دیکھا کوئی چینج نہیں ہے، کچھ مسئلہ ہے تو صدقہ بہت کھولا ادھر سے نکال لیا۔ یہ اپنے گھروں میں جو ہوتا ہے بالخصوص گھریلو صدقہ باکس، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ ہم نے خود دینے کے لیے رکھا ہے اور پیسے بھی اپنے ہی ہیں، تو کیا یہ ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں؟ لیکن گھریلو صدقہ باکس میں بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ صرف آپ کے ہی پیسے ہیں، جی، اور ایک یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر جناب جی وہ دادا بھی ڈال رہے ہیں، دادی بھی ڈال رہی ہیں، تو چچا بھی ڈال رہے ہیں، تو پھوپھی بھی ڈال رہی ہیں، یا ایون ایک ہی فیملی کے اندر ہے، بالغ بچے بھی اپنا صدقہ ڈال رہے ہیں، جی، باپ بھی ڈال رہا ہے، ماں بھی جو ہے وہ ڈال رہی، تو ہر ایک اپنے اپنے صدقے کے اعتبار سے وہ مالک تھا اور اس نے ڈالا ہے۔ جی، اب نکالنے والی صرف ماں ہے یا نکالنے والا کوئی بچہ ہی ہے کہ جناب وہ بولے مجھے استعمال کی ضرورت پڑی تو میں نکال لوں، تو اس صورت کے اندر تو اجازت نہیں ہوگی، جبکہ دوسروں کا پیسہ ہے، کیونکہ وہ تو پھر آپ گویا کہ ان کا چندہ اپنے ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو حالانکہ انہوں نے آپ کی ذات کے استعمال کے لیے تو نہیں رکھا وہاں پر، انہوں نے تو آگے جو ہے وہ کسی نیکی کے کام میں دینے کے لیے رکھا ہے، تو اس اعتبار سے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میرے اپنے ہی پیسے ہیں، ٹوٹل پیسے میرے ہی ہیں، اب ایسی صورت میں ضرورت کے وقت اس میں سے نکال لیتا ہوں تو اس میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ابھی وہ صدقہ ہوا نہیں ہے، صدقہ اسی وقت ہوگا جب کہ وہ اپنے مقام اور مصرف کو پہنچ جائے گا، تو اس سے پہلے وہ میرا ہی مال ہے تو نکال لیا تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ ہاں مناسب ہے یا نہیں تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ایک مرتبہ راہ خدا میں ہم نے نکال دی ہے، نیت کر لی ہے، تو اب اسی میں سے جو ہے وہ لینا یہ مناسب نہیں۔ ہاں ایک یہ کہ چینج کرنا ہے کہ آپ کو اس میں سے جو ہے وہ چینج لینا ہے، تو آپ نے ہاتھوں ہاتھ اس میں جو ہے بندہ نوٹ ڈال دیا اور چینج لے لیا، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ نکال لیا، استعمال میں کر لیا۔ اچھا اس میں بھی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے
کہ یار جب مہینے کے اینڈ میں جمع کروائیں گے نا تو ابھی میں نے لکھ لیا کہ میں نے 200 روپے اس میں سے نکالے تھے تو میں 200 روپے اس میں ڈال دوں گی. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان اس کو جو اب آپ نے نکال دیا ہے تو اس کو نکال ہی دیا ہے, اس کو یہی سمجھیں کہ بھائی وہ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے, اور اس کو جمع بھی جلد از جلد جو ہے وہ کروا دینا چاہیے, کیونکہ جب تک وہ بہرحال اپنے مقام یا مصرف تک پہنچے گا نہیں تو صدقہ مکمل نہیں ہوگا. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ جیسے گھریلو صدقہ باکس ہے, ایک تو اپنی دعوت اسلامی کے تحت ایک مجلس قائم ہے, اور وہ جو ہے گھریلو صدقہ باکس اس کے اوپر دعوت اسلامی کا مونوگرام وغیرہ لکھا ہوتا ہے, اور ایک وہ صدقہ باکس ہے ذمہ داران جو ہیں وہ لیتے ہیں, اور ایک ہے کسی مسجد کے نام سے ہے, اور ایک مطلقاً ویسے ہی ہے, آپ نے ڈبہ رکھا ہوا گھر کے اندر اس میں صدقہ ڈالتے ہیں. اب جو اس میں ڈال دیا, جیسے اگر وہ دعوت اسلامی ایک تنظیمی لحاظ سے ایک صدقہ باکس ہے اور وہ ایک مسجد کے تعلق سے ہے, تو کیا اس کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اب یہ والا صدقہ جو ہے جس باکس میں ڈالا ہے تو وہ اسی مقام پر پہنچایا جائے گا, یا اس کو کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں یہی ہے کہ اگر تو آپ کے اپنے ہی پیسے ہیں تو ایسی صورت میں باکس سے وہ پیسے آپ کے پاس سے, آپ کی ملکیت سے ختم نہیں ہوں گے. باکس چاہے کسی کا بھی جو وہ رکھا وہ پیسے آپ کے ہی ہیں, تو وہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے اس نام سے ہی نیت کر کے رکھا ہے تو وہیں پہنچائیں, لیکن آپ کہیں اور بھی دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج یا گناہ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ نے گھر میں ایسے رکھا ہوا ہے جس میں مشترکہ سارے لوگ پیسے ڈال رہے ہیں, تو اب اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگ کس کو ڈال رہے ہیں پیسہ, دعوت اسلامی کو دینے کے لیے اس میں ڈال رہے ہیں. تو اب آپ بولے میں دعوت اسلامی کو نہیں دے رہا, میں کسی اور جگہ دے رہا ہوں, تو آپ نے حالانکہ جو اعلان یا چندہ لگایا تھا وہ تو آپ نے دعوت اسلامی کے نام پہ لگایا تھا, تو پھر ایسی صورت میں آپ نے جس کے باکس کا وہ لگایا ہوا لیبل وغیرہ اور سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ یہیں پہ جمع کرانا ہے, تو پھر آپ اس کی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر ایسی صورت میں آپ ان کے چندہ پہنچانے کے وکیل ہیں. تو اب وکیل جو ہے وہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتا اسے کہ جب اس کو کہا گیا کہ فلاں جگہ پہنچاؤ تو وہ بولے نہیں اس جگہ نہیں, میں دوسری جگہ پہنچا دیتا ہوں, تو اس کی اس کو اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین, اپنے پروگرام جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا, اس کی طرف واپس آتے ہیں. شاہ صاحب, چونٹی کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے سلیمان علیہ السلام کا, میں چاہوں گا اسے کچھ ذکر فرمائیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف کمالات جو ہے وہ عطا فرمائے, اور آپ کو جو طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائیں, جو آپ کو مختلف صلاحیتیں عطا فرمائیں, اس کے اندر ہم نے پہلے بھی سنا یہ کہ آپ کو مختلف جو جانور ہیں ان کی زبانوں کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اور آپ علیہ السلام جو ہیں وہ آواز کو سن لیا کرتے تھے, یہاں تک کہ چونٹی, اور چونٹی ظاہر بات ہے خود ہی چھوٹی سی ہے, اور پھر اگر وہ سرگوشی کرتی ہے, اگر وہ گفتگو کرتی ہے, کیسے کرے گی قبلہ شاہ جی حضور, اس کی بات تو ویسی سرگوشی ہوگی, تو وہ اپنی ہمارے لیے ویسے سرگوشی ہوگی. چونٹی آپس میں بات کرے گی تو وہ تو بھی سرگوشی کر سکتی نا. جی, اپنی کمیونٹی کے اندر گفتگو کرے گی تو ظاہری بات ہے وہ اسی حساب سے ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ قوت گویائی عطا فرمائی ہے کہ آپ چونٹی کی گفتگو بھی سماعت فرما لیتے ہیں. تو اس میں قرآن مجید فقر حمید کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے, سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 18 نمبر آیت ہے, 19واں پارہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے, اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں. یہ اس واقعے کو ذکر فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گویا کہ آنے والا تھا, تو وہ چونٹیوں کی جو سردار ہے, ان کی جو بڑی ہے, ان کی جو لیڈر ہے, تو وہ اپنی چونٹیوں کو یہ ہدایات دے رہی ہیں کہ دیکھیں لشکر آنے والا ہے, اور لشکر کا آپ نے سنا بھی کہ کیسا بڑا اور عظیم الشان جو ہے وہ لشکر ہوا کرتا تھا, اور کئی میلوں تک وہ پھیلا ہوا ہوتا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے اندر وہ تمہیں بھی روند نہ دے, کہیں تمہیں کچل نہ دے, تو خبردار ہو جو اپنی اپنی جگہ پہ, مطلب محفوظ جگہ پہ چلے جاؤ. تو اس واقعے کو
علماء کرام نے بیان فرمایا اور مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر مختلف جو ہے وہ پہلو نکالے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی قوت سماعت عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ ایسی تھی کہ چونٹی کی آواز بھی آپ نے جو ہے وہ سماعت فرما لی. اور پھر قرآن مجید فقرہ حمید میں اس طرح کا بھی ہے کہ آپ اس پر مسکرائے ہیں، ہنسے ہیں. یہ اس کی بات کو سمجھ کر آپ نے کہ کس طرح سے یہ خیرخواہی کر رہی ہے، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے. اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق جو چونٹی ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے، اس کو بھی یہ علم ہے، اس کو بھی یہ شعور ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ ظلم نہیں کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لشکر ہوتا ہے وہ بھی کہیں ظلم اور زیادتی نہیں کرنے والا ہوتا. اور لفظ کیا استعمال ہوا، کہیں بے خبری میں وہ تمہیں کچل نہ دے. اللہ تو اس میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ دیکھیں جو ہے وہ بلا وجہ بھی جانوروں کو ایذا دینا یہ بھی درست نہیں ہے. جہاں پہ جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنی ہے. بلا وجہ میں جو ہے جانوروں کو، بعضوں کو دیکھا ہے کہ جناب وہ ایسے ہی جناب وہ چونٹیاں گزر رہی ہیں تو جناب مسلتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. اور جو ہے وہ کچھ مجھے ایک بندے نے اپنی حکایت بتائی تھی، بالکل سچی اپنی زندگی کی، کہ اس پر جو ہے نا وہ قتل کا جھوٹا کیس ہو گیا. قتل کا جھوٹا کیس ہو گیا، بتاتا ہوں. تو قتل کا جھوٹا کیس ہو گیا اور سزائے موت ہو گئی. یا اللہ، ٹھیک ہے نا، سزا ہو گئی. اب وہ اس کو پھانسی کے تختے پر گویا کہ لٹکانا ہے. تو ایسے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں اور دماغ میں آ رہا ہے کہ یار قتل تو میں نے کیا نہیں، سارے گواہ میرے اوپر، سارا معاملہ ہو گیا اور بس اب تو سزائے موت ہے، اب تو جو ہے صورت بن نہیں رہی. تو کسی نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ اپنے کوئی ایسے گناہ یاد کریں، کوئی ایسی چیز یاد کریں کہ جو تم نے غلطیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. جی. تو کہنے لگا ایسے بیٹھے بیٹھے آیا یاد کہ مجھے کہا گیا ہے کہ گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے اور گناہوں کو یاد کریں کہ کون کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون کون سی ایسی خطا ہوئی ہے. تو ایسے سوچتے سوچتے دماغ میں میری یوں آیا کہ ایک دن جو ہے وہ کہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ چونٹیاں پوری قطار بنا کے یوں آ رہی ہیں اور بلا وجہ میں ایسے ہی ان کو نہ مارے جا رہا ہوں ہاتھ سے، اور کئی چونٹیاں میں نے مار دی. تو ایسے مجھے لگا کہ گویا کی آواز آئی، بندے تو سمجھتا ہے کہ وہ بھی کچھ جان نہیں تھی، تو نے قتل کوئی نہیں کیا، تو نے مارا کچھ نہیں. کہہ رہے میں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی، التجائیں کی کہ پروردگار مطلب وہ بھی غلطی میری غلطی بہرحال تھی، اور اللہ کی بارگاہ کی بارہ کہنے لگا کہ معاملہ یوں پلٹا، یوں پلٹا کہ جس نے قتل کیا تھا نا وہ سامنے آ گیا، حقیقتاً قتل کیا تھا، اس نے تھانے میں جا کے اقبال جرم کر لیا. اور یوں جو ہے وہ میں جو ہے باعزت سچی توبہ کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ثمرہ اسے یوں مل گیا کہ اللہ پاک نے بلا وجہ جو ہے وہ چونٹیوں کو یا کسی کو ایذا نہیں دینی چاہیے. اور یہ بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی کرنی بھی سامنے آ جاتی ہے کسی اور صورت کے اندر. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. شاہ صاحب آپ جس طرف توجہ دلا رہے ہیں نا، یہ بھی ہے کہ جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی چونٹی تک پر بھی ظلم ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر کیا ہے تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے. یہاں پر جو ایک بات میں سوچ رہا تھا عدنان بھائی کہ آپ دیکھیں، ایک تو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ سن رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 3 میل دور چونٹی کو بھی تو اللہ پاک نے طاقت دی ہے نا، کہ وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. تو اللہ کریم اگر چونٹی کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ اتنے دور سے دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ کر وہ سلیمان علیہ السلام کے یعنی لشکر کے بارے میں اللہ پاک نے اسے علم دے دیا، تو اللہ اپنے نیک بندوں کو کتنا پھر علم عطا فرمائے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں بڑی عظمت و رفت والے ہیں. چونٹی کا دیکھنا تو شاہ صاحب یوں بھی ہے کہ جو آپ کے لشکر کی عظمت و رفت، وہ ہوتا ہی اتنا بڑا تھا، دور سے میلوں سے نظر آتا تھا، لیکن اصل حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ آپ نے اس کی بات کو 3 میل دور کے فاصلے سے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، پھر مسکرا بھی دیے اس پر، اور پھر آپ نے لشکر کو روک بھی لیا کہ بھئی یہ پہلے جو ہے نا وہ ادھر ادھر چلی جائیں جو ان کی وادی ہے اس کے اندر.
پھر آپ نے جو ہے وہ وہاں سے گزر ہوا آپ کا. تو اللہ تبارک و تعالی جو اس کے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور نیک بندے ہیں انہیں دور سے سننے کی بھی طاقت عطا فرماتا ہے. اور یہ ایک نہیں، ایسی بہت ساری احادیث مبارکہ میں روایات ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی حور کی جو قوت سماعت ہے اس کو بیان فرمایا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو جنت میں کسی بندے کو حور جو جنتی بیوی ہے وہ عطا فرمائے گا تو اس کی سماعت اور اس کی بصارت بھی، گھر میں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسی بات جو ہے وہ ہو گئی ہے اور یہ جنتی مرد ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حور جنت سے اس عورت کو جو اس کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس کو وہ تنبیہ کرتی ہے کہ اس کو ستاؤ مت، دکھاؤ مت، اس کو تکلیف مت دو، یہ کچھ دن کا تمہارے پاس مہمان ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آنے والا ہے. جو اللہ کریم نے اس کے لیے جنتی بیوی بنائی ہے وہ سن بھی لیتی ہے گھر کے اندر، حالانکہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، وہ اس جھگڑے کو سن بھی لیتی ہے، جان بھی لیتی ہے اور پھر وہاں سے اس کو جواب بھی دے رہی ہوتی ہے. یہ مخلوق ہے، حور ہے جو حضور علیہ السلام کے غلاموں کی اللہ تبارک نے کنیز بنانا ہے، ان کے نکاح میں آنا ہے، تو اس کی سماعت اور بصارت کا یہ عالم ہے. تو نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تو بڑی عظمت و شان. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، آئیے پیکیج دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج پھر ہم سیگمنٹ فوڈ اپڈیٹ لیے حاضر ہیں کراچی کی فروٹ منڈی میں. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بارے میں بات کریں گے اور ہم بات کریں گے آلو بخارے کی، جسے آلوچا بھی کہتے ہیں. اس کی کیا اقسام ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے فائدے کیا ہیں وہ بھی ہم نے بتانے ہیں. یہ کہاں سے آتا ہے، کن شہروں میں پایا جاتا ہے، اس کو کھانے کے انداز کیا ہیں، کس کس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. چلتے ہیں منڈی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں. آپ ملک صاحب کب سے ہیں منڈی میں آپ اندازہ؟ میں تقریباً 92 سے. کچھ آلو بخارے کے حوالے سے بات کرنی ہے. اس کی کچھ ہمیں بتائیں گے کیا مختلف قسم کے ہوتے ہیں؟ جیسے ریڈ بھی ہوتا ہے، بلیک کلر کا بھی ہوتا ہے. جو ریڈ ہوتا ہے سینتروزا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا مہنگا بکتا ہے. جو آلوچا ہوتا ہے اس کا ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے. ابھی زیادہ تر سیزن جو یہاں ہمیں آس پاس آپ کے نظر آ رہے ہیں وہ تو آلو بخارا، آلوچا جس کو کہتے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو ہے نا پلم بلیک امبر کے تھے وہ ہے زیادہ تر. تو اور الحمدللہ اس مرتبہ اپنے ملک پاکستان میں جو چیزیں کسی ملک کی ضرورت ہم لوگوں کے نہیں ہے. پھر یہ علاقہ وائز بھی ہوتا ہے. جو کوئٹہ کے میدانی علاقوں کا ہے وہ الگ ہے، جو کلات سائڈ کا ہے وہ الگ ہے. اس طرح کے مطلب. اچھا، آلوچا الگ کو کہتے ہیں، آلو بخارا الگ ہوتا ہے؟ بھائی وہی سیم ہے، صرف سینتروزا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. باقی آلوچا آلو بخارا ایک ہی چیز کے دو نام ہے. دونوں کو الگ الگ ہیں جی. صرف جو ہے وہ علاقہ وائز تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے ان میں. سیم ہی ہے، تینوں ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں لیکن نام الگ الگ ہے. جی جی. وہ جو سینتروزا ہوتا ہے وہ اندر سے لال ہوتا ہے. ہاں، یہ اندر سے جو ہے وہ وائٹ. اندر سے یہ وائٹ ہوتا ہے. اچھا، اس میں بالکل بلیک کلر کا بھی ہوتا ہے کچھ؟ ظاہر ہے وہ کوالٹی وائز ہوتے ہیں نا. وہ ایک نمبر کوالٹی ہوتی ہے جو بالکل بلیک ہو جاتا ہے. زیادہ میٹھا کس علاقے کا ہوتا ہے؟ یہ بس پکنے کے اوپر ہے. اگر تیار ہوگا تو سب علاقوں کا میٹھا ہوگا. تو اگر کڑک استعمال کریں گے تو اس میں کھٹاس ہوگی. ایک جب یہ پیٹی لی ہے تو یہ ایک دانہ کتنے دیر تک رہ سکتا ہے؟ اگر تو آپ یہ اس کو فریج میں رکھتے ہو تو پھر تو بھلے آپ 10 دن 12 دن نکالو. تو ویسے عام حالت میں باہر 2-3 دن 4 دن نکال لیتا ہے. اچھا، یہ ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آلو بخارا ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ بلیک امبر کہتے ہیں، یہ وہ ہے آلو بخارے کی قسم. جی جی، بس یہی قسم. اس کو بلیک امبر کہتے ہیں. تو اس کے کیا ریٹ وغیرہ؟ اس میں مختلف ریٹ ہے. 500 سے لے کے 1000 تک بیچ میں بکتا ہے یہ. یا جیسے ابھی یہ بلیک امبر آ گیا نا، ابھی وہ پیچھے پڑا ہے وہ آلوچا کہتے ہیں اس کو. اسی کا نسل ہے. وہ پیلا ہوتا ہے. اس طرح بہت ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باغات سے یہاں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ان کو راستے میں خراب ہو. ایسے چیز بیچتے ہیں جو یہاں تک پہنچ جائے، کہ یہاں پہ بھی 1 دن 2 یہاں پہ اگر اسٹے بھی کرے تو مگر جب بکے نہ تو وہ خراب نہ ہو. اس طرح چیزیں بھی ہوتی ہیں. کون سے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ کچھ بتائیں گے؟ یہ جب آپ یہاں سے چلیں گے نا، پھر یہ وٹ سے پھر اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر کوئٹہ تک سارا یہی سسٹم ہے. کلات ہو گیا، منگوچر، کٹکوچا، کوئٹہ، پشین، اس طرح علاقوں میں، گلستان، اس طرح جگہ مختلف علاقوں میں، لاخان. زیادہ تر کلات سے اسٹارٹ ہوتا ہے، بس پھر آگے جتنے بھی جاؤ گے سارے بلوچستان باغات. اچھا، یہ بتائیں یہ کیا اتنا بڑے سائز کا آلو بخارا ہوتا ہے؟ بولتے جی پلم بولتے ہیں اس کو. یہ آلو بخارے کی؟ آلو بخارے کی نسل ہے. اچھا، تو یہ میٹھا زیادہ میٹھا ہوتا ہے؟ بہت میٹھا ہوتا ہے. اس کے ریٹ وغیرہ بتائیں. اس کے 700 روپے ریٹ ہے. 700 روپے. اس میں کم سے کم 7 ساڑھے 7 8 کلو تک مال نکلتا ہے. اس میں سستے داموں سے بک رہا ہے. بہت زبردست ریٹ چل رہا ہے. غریب بھی کھا رہا ہے، امیر بھی کھا رہا ہے الحمدللہ اس مرتبہ. ابھی اس کے ریٹس وغیرہ کیا ہیں کچھ بتائیں گے؟
ये तकरीबन 700-800 से स्टार्ट होता है सर, 1200-1300 रुपए तक क्वालिटी वाइज, जैसे जितनी अच्छी क्वालिटी होगी इतना अच्छा रेट होगा। अच्छा, इसके मुख्तलिफ रेट हैं या एक ही किस्म का सारा अक़साम भी मुख्तलिफ है? इसमें वजन और क्वालिटी का फर्क होता है ना। तकरीबन ये 600 से लेकर 1400-1500 तक बिक रहे हैं। ये 650 रुपए के, ये वाला ठीक है। और ये दूसरा वाला जो है ये 700 के, ये पीछे वाला जो है ये 750 रुपए के। इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो इसलिए रेट ज्यादा। साइज बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इसका साइज थोड़ा छोटा है। जी 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 जी, जिस्म को ठंडा करता है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, सब खाया करो। अच्छा, कुछ तो बिल्कुल ब्लैक होता है, कुछ रेड कलर का होता है, कुछ थोड़ा थोड़ा ब्लैक और रेड होता है, कुछ पीला पीला होता है, तो इसमें कुछ किस्में? जी जी, इसमें 2-3 किस्म है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। और ये ब्लैक जो है ना, ये थोड़ा से टेम से तोड़ता है, सही है, वो पक्का होता है ब्लैक। और ये रेड जो है ना, ये थोड़ा सा कच्चा तोड़ा है, इसने थोड़ा ही किया था, 1-2 दिन इसमें टेम है। अभी मुख्तलिफ जो भी आप इधर पीछे माशाल्लाह नजर आ रहा है, तो ये साइज के एतबार से रेट भी इनके मुख्तलिफ होंगे। जी जी, मुख्तलिफ रेट है जी। चले जी मदीना चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं आलू बुखारा, जिसे आलूचा भी कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ अक़साम और रेट्स वगैरह और कहाँ से आता है ये भी जो है वो आपने देखा है। इसी के साथ साथ आलू बुखारे की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ जापानी आलू बुखारा भी इसे कहते हैं, कि सेंटा भी कहते हैं, ब्लैक अंबर भी होता है, ख़ास तौर पर यूरोपियन आलू बुखारा भी एक तरह से होता है। और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल भी किया जाता है, खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है। और जो खुश्क आलू बुखारा होता है वो ख़ास तौर पर गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मैदे की गर्मी को दूर करता है। विटामिन सी आलू बुखारे के अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए इसका खाना फ़ायदेमंद है। निज़ाम इन्हिज़ाम के लिए, यानी हाजमे के लिए बेहतरीन है। कुदरती तौर पर इसके अंदर विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह वज़न को कम करता है, खून बढ़ाता है, और इसी के साथ साथ जो है वो पट्ठों और हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमत है, इसको खाना है, इससे फ़ायदा हासिल करना है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। एक आलू बुखारा है, इसके मुख्तलिफ रंग है, ब्लैक है, रेड है और थोड़ा थोड़ा येलो कलर का भी होता है। एक फल है, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ जायके हैं, मिठास में कम है, कुछ ज़्यादा है। ये उस खल्लाक़ के आलम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए पैदा किया है, ये उसी कुदरत के शाहकार हैं। तो चीज़ों को खाएं, अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा हासिल करें। यहाँ हमारे पास तो यही कुछ था। अब स्टूडियो में आपके लिए क्या है, चलिए आपको स्टूडियो में लिए चलते हैं। स्टूडियो में भी हमारे पास जी फ्रूट है और इंशाअल्लाह ये एक खलील भाई की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लेके जा चुके हैं। आज पूरी प्लेट आपके लिए। पिछली बार तो आपने कहा था ना अकेला आप अकेले ले रहे होते हैं, और ये इधर दोनों शख्सियात के लिए प्यारे प्यारे बच्चों का एक पैकेज हमारे पास रेडी है। आइए बच्चों का वीडियो पैकेज देखते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ। हमारा दिन इस्लाम है। मेरा नाम हन्ना है। हमारा दीन इस्लाम है। मैं दस्तर ख्वाजा आला सिंह से आपके सवाल का जवाब है। हमारा दीन इस्लाम है। मेरा नाम से बोल रहा हूँ। हमारा दीन इस्लाम है। नाम मोहम्मद सुबान दादी है। मैं गिलारी जड़गांव दस्ता रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब, हमारा दीन इस्लाम है। मेरा नाम रेखा है। दीन इस्लाम है। मेरा नाम मिराजात है। मैं खानेवाल में रहती हूँ। हमारा दीन इस्लाम है। मेरा नाम ज़ैनब तालिया है। मैं फुटाबाद से बोल रही हूँ। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। सवाल का जवाब है, हमारा दीन इस्लाम है। मेरा नाम मोहम्मद अली शेख है। हमारा दीन इस्लाम है। हमारा दीन इस्लाम है। मैं मियां खान से बात कर रहा हूँ। हमारा दीन इस्लाम है। ठीक हो गया जी, अल्लाह पाक आप बच्चों को बरकतें अता फरमाए। अदनान भाई मैं चाहूँगा, चूँकि घड़ी भी बता रही है कि टाइम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है, तख्ते बिल्कीस वाला वाक़या भी एक बड़ा मशहूर है, इस हवाले से क्या फरमाएंगे आप? सुभान अल्लाह, ये हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहाँ अज़मत व रिफ़अत इसमें इसका बयान है, वहीं जो आपके सहाबी हैं जी, हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी अज़मत व रिफ़अत का भी बयान है। और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व रिफ़अत यूँ बढ़ जाती है कि अल्लाह पाक ने जिनके सहाबी को ये अज़मत व रिफ़अत अता फरमाई है, ये सदका है उन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व फरमाबरदारी का। तो जब उम्मती का आलम ये है, उसके तसर्रुफ का, उसकी अज़मत का, रिफ़अत का, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था मलका बिल्कीस के मेरे पास आने से पहले पहले कौन तख्त ला सकता है? जिन्नात भी हैं, बड़ी बड़ी क़ुव्वत व ताकत वाले। उसने कहा, एक खड़ा हुआ जिन कहने लगा मैं ले आऊंगा जी। कब तक? क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक,
جب آپ کے یہاں مجلس کے برخاست کرنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. آپ نے فرمایا اس سے پہلے کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جو جسے علم کتاب کا اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں. کیا بات ہے. اس کی وسعت، اس کا بڑا ہونا، دوری، یہ سارے کا سارا، اور پھر تالوں کے اندر بند ہونا، باوجود اس کے کتنی دیر میں؟ کہتے ہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ جھپکنے، پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. اور یہ کون تھے؟ حضرت عاصم بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. تخت بلقیس موجود تھا پلک جھپکنے سے پہلے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے تصرف، علم، قوت، طاقت کا یہ وہ منہ بولتا ثبوت ہے جو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. کیا بات ہے جی. اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی. کیا بات ہے. اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو اس سے اولیاء کرام کی کرامات جو بالکل حق ہیں یہ واضح ہوتی ہیں. کوئی منکر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ یوں کہیں کہ قرآن پاک کی ان آیات کا کیا جواب دے گا. ان واقعات کی طرف جو قرآن پاک میں کئی ایک واقعات بھی جو کرامات اولیاء پر ملتے ہیں ان کا کیا جواب ہوگا. احادیث میں کئی ایک واقعات صحابہ کرام کے بعض عمل، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا اور ان سے خطاب کرنا کرامات پر مشتمل ہے. تو ان کا کیا جواب ہوگا اولیاء کرام کی کرامات؟ یہ ان کو تسلیم کر لیا جائے، ان پر ایمان لایا جائے، یہی جواب ہے اس کا. یہ اہل ایمان کا الحمدللہ یہ خاصہ صدیوں سے رہا ہے کہ وہ اولیاء کرام کی کرامات کو حق مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آئیے کل کا سبق دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم درود و سلام کی طرف بڑھیں گے. جی سوال مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سوال مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کی پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. شاہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، شاہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، شاہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ 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 سلام علیکم، شہنشاہ بطحہ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. دو عالم کا آقا و مولا بنا کر، 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 تمہیں حق نے بھیجا سلام علیکم، تمہیں حق نے بھیجا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر، 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 پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم، پڑھے جا ہمیشہ
ہمیشہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. کھلے آنکھ صلی علی